نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کی محبت میں ہمیں کچھ دیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنائیں اور ان لمحات سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا پڑھنا یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس محفل سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نورانیت پیدا ہو، اللہ کی محبت کا احساس ہو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے یہ اپنی کتاب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ لہذا قرآن کا حق، قرآن کا مقام و مرتبہ، قرآن کو پڑھنے اور سننے کے آداب اور طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے، قرآن کے سننے اور پڑھنے کے آداب کو بھی بیان فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں بار بار قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کو سن کر ان آداب کی عملی تعلیم ہم کو مرحمت فرمائی ہے۔ قرآن پڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے، قرآن کا سننا بھی اللہ کو پسند ہے۔ خود صاحب قرآن نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے ایک خاص شاگرد کو طلب کیا اور ان سے قرآن سنا اور اس پر ان کی تحسین فرمائی۔ اور جبریل امین ہر رمضان میں آپ کو قرآن سناتے بھی تھے اور آپ سے قرآن سنتے بھی تھے۔ اس لیے قرآن سننے اور سنانے کی یہ مجلسیں اور محفلیں اسی تسلسل کا حصہ ہیں۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت آپ حضرات دیں کہ جس طرح ہمیں اس پر فخر اور خوشی ہے کہ صحابہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پڑھنے اور سننے کا جو مبارک سلسلہ ہم کو ملا تھا، الحمدللہ امت میں آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے۔ لیکن یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ اس تسلسل میں ہم نے کیفیات کے تسلسل کو چھوڑ دیا ہے۔ کیفیات کا جو تسلسل تھا اس کو ہم بھول گئے ہیں۔
اللہ نے قرآن سننے کا ادب بیان فرمایا خود قرآن میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سننے کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ قرآن کو سنا کرو، بلکہ حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے اور آپ قرآن سننے کے متمنی اور شائق ہیں تو اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ساری دنیا سے فارغ کر کے صرف قرآن کی آواز پر مرکوز کیجئے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر قرآن کا سننا معمور و مطلوب ہوتا تو اللہ فرماتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا، لیکن اللہ نے فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا، فَاسْتَمِعُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے توجہ کے ساتھ، انتہائی دھیان اور انتہائی لگن کے ساتھ آپ قرآن پاک کو سنیں۔ وَأَنصِتُوا، اور جتنی دیر بھی قرآن پڑھا جائے اتنی دیر تک ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے لبوں پر تالا لگا کر کے رکھیں۔ اگر محفل قرآن میں اسٹیج پہ یا سامنے قرآن کی تلاوت کے دوران بھی ہمارے لب حرکت کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات بھی ہے، حد درجے شرمندگی کی بات بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور اتنی دیر تک خاموش رہو۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی کو اگر دقت ہو تو وہ مجلس سے تھوڑی بہت دیر کے لیے جا سکیں، لیکن مجلس میں کوئی ایسا کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے جو قرآن پاک کی عظمت کے خلاف ہو، نہ ادھر سے ہونا چاہیے اور نہ ادھر سے ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناگواری اور آپ کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے اور سناتے تھے، اور اللہ بھی قرآن سنتے ہیں اور نہایت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو اتنی توجہ، لگن اور محبت کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ، محبت اور لگن کے ساتھ آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ جب اللہ توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنتا ہے، اگر ہماری سماعتوں میں بے توجہ ہی پائی گئی تو ذرا سوچئے کہ ہم کو کیا ملے گا ان محفلوں میں آ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا قاری ہو، امام الفن ہو، لیکن اگر اس کی قرات اور پڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈھنگ سے میل نہیں کھاتا تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا القرآن بأصواتکم، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا کرو۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ حُسْنَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ اچھی آواز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا حسن مزید دوبالا ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ سحر انگیزی اور اثر انگیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی آواز میں پڑھو۔ قرآن کے لیے سب سے اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے جانتے ہو؟ اللہ نے ساری دنیا میں کہیں بھی قرآن بھیج سکتا تھا؟ اللہ نے ساری دنیا میں سے خطے عرب کو قرآن کے لیے منتخب کیا۔ یہ اس بات کی واضح علامت اور دلیل ہے
کہ عربوں سے زیادہ بہتر انداز پر قرآن پڑھنے والی کوئی قوم دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ان سے بہتر پڑھنے والے لوگ ہوتے تو قرآن کو وہاں اتارا جاتا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اچھے سے اچھا قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو کہیں مت دیکھو، عربوں کو دیکھو۔ صحابہ، تابعین، ائمہ، انہوں نے جس ڈھنگ سے قرآن پڑھ کر کے سنایا اس ڈھنگ کو اختیار کرو۔ اس سے بہتر نہ آواز ہو سکتی ہے نہ اس سے بہتر ڈھنگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت عربوں کے آواز اور عربوں کے انداز میں کیا کرو۔ عربوں کی آواز، ان کا طرز، ان کے تکلم کا طریقہ، ان کے انداز کو اختیار کرو، اس میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ہمارے یہاں جو محفلوں کا ایک انداز بن گیا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو قاری کا سانس رکتے ہی مجلس میں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ نہ قرآن سے یہ ثابت ہے، نہ سنت نبوی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے، نہ میں نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں میں کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ خاموش رہو تو ہم کسی طرح کا شور کیوں مچائیں؟ دراصل ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی زمانے کے ساتھ بہنے لگتے ہیں، جبکہ کمال یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ نہ بہو۔ ابن الحال مت بنو، ابو الحال بنو۔ زمانے کو بدلو، زمانے کے ساتھ خود کو مت بہاؤ۔ یہ ایک مومن کی، علماء کی خاص طور سے شان ہے کہ زمانے کے ساتھ نہیں بہنا، زمانے کے غلط بہاؤ کا رخ موڑ کر اس کو اس صحیح نہج پر لانا جو نہج نبوی سے ملنے والا نہج ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، حاملین قرآن کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ قرآن جو پڑھو لحون عرب، صوت عرب کے اندر پڑھو۔ اور آگے فرمایا، ذرا غور سے سنے سب حضرات، وَإِيَّاكُمْ لُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، اور یاد رکھو عاشقوں، دیوانوں کا جو انداز ہے اشعار کو پڑھنے کا، غزلوں کو پڑھنے کا، نظموں کو پڑھنے کا، اس لہجے سے، اس انداز سے، اس طریقے سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس سے بچو۔ اہل کتاب جس بیہودہ انداز میں اپنے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے انداز سے بھی گریز اور پرہیز کرو۔ ایاکم لحون اہل العشق و اہل الکتابین۔ اور پھر اس زمانے کی منظر کشی آپ نے فرمائی، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ، ان قریب ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے، یرجعون هذا القرآن ترجیع اہل الغنا، کہ لوگ قرآن کو بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح گانا گایا جاتا ہے، لہریں پیدا کی جاتی ہیں، آواز میں زیر و بم ہوتے ہیں، اس کے لیے مائک کی خاص جو ہے سیٹنگیں۔ فرمایا ایک قوم آئے گی جو قرآن کو اس ڈھنگ پر پڑھنے کی کوشش کرے گی جس طرح گویے اپنے گانوں میں، غزلوں میں، اشعار میں زیر و بم کو اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن کا طرز نہیں۔ فرمایا قلوبہم مفتنہ، جو قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے ان کے دل بھی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے دل فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ، اور جن لوگوں کو یہ طرز، یہ طریقہ، یہ انداز، یہ واویلا، یہ شور و شغب اچھا لگتا ہو، جو اس کو پسند کرتے ہوں، ان کے دل بھی فتنے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے
قرآن پڑھا جائے گا بہت ہی فنی، انتہائی اہم ترین، عالمی پیمانے پر اپنے فن کا لوہا منوانے والے ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کی قرات سے اپنے ذہنوں کے لیے طمانینت کا سامان بھی حاصل کریں گے اور زاد آخرت بھی حاصل کریں گے، لیکن سنجیدگی اور متامت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھی آواز قرآن کی کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو کہہ دیا اچھی آواز میں پڑھو، اب میں کیسے بتاؤں اچھی آواز کون سی ہوتی ہے؟ آپ بھی نہیں بتا سکتے، دنیا کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ صحابہ نے اسی لیے حضور سے پوچھا ای صوت القرآن احسن، حضرت آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو شاندار، خوبصورت، بہترین آواز میں پڑھا کرو، تو کون سی آواز بہترین آواز کا مصداق ہے؟ کون سی آواز اچھی آواز کہلاتی ہے؟ قاری قرآن کس طرح قرآن کو پڑھے، اس کے پڑھنے کو ہم یہ جج کریں کہ یہ بہترین قرآن پڑھ رہا ہے، اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، عمدہ انداز پر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہم طے کریں گے؟ کوئی بھی قاری ہمارے سامنے قرآن پڑھے اور ہم یہ طے کرنا چاہیں کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے، اس کا معیار بھی ہمارے آقا نے طے فرمایا، کیونکہ آپ ہی طے فرما سکتے ہیں، نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ ابھی یہی بات تو کہہ رہا کہ شور و شغب نہ ہو تو کیا اثر لے رہے ہیں آپ میری بات کا بھائی؟ کیوں اتنی دیر میں اپنی انرجی برباد کروں؟ یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ خاموشی سے قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھو، اور پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں تو محفل ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو ہم نے کتنا ہی اس میں خرچ اور تکلیف اٹھائی ہو، اگر اس مجلس میں ہمیں یہ لگے گا کہ قرآن کے ادب کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو ہم اس کا کوئی احساس نہیں کریں گے کہ کتنا نقصان ہوگا، ہم موقوف کر دیں گے، اس لیے کہ جس سودے میں نفع نہ ہو اس سودے کو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ صاف سی بات ہے، نہ کسی سے لگی لپٹی، نہ کسی سے کوئی لالچ، کتنا نقصان نفع ہوگا وہ اللہ جانے، لیکن ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ اچھی آواز پڑھنے والا قاری کون ہے، سنو غور سے کیا فرمایا، اِذَا رَأَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ اُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ أَوْ كَمَا قَالَ، جب کسی قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنو تو تمہارا دل اندر سے یہ پکارے کہ یہ پڑھنے والا اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کی آواز سے لگے کہ یہ شہنشاہ مطلق کا کلام پڑھ رہا ہے اور شہنشاہ مطلق اس کلام کو سن رہا ہے۔ شہنشاہ مطلق کے سامنے بولتے ہوئے کیسے لرزاں اور ترسا ہوتے ہیں، اگر وہ کیفیت ہے تو میرے آقا کے معیار کے مطابق وہ سب سے شاندار قرات ہے۔ یہ محفل قرات اور نعتوں میں آپ اس کو مشاعرہ نہ بنائیے، ہمارے لوگوں نے مشاعرے سے سیکھ لے کر کے اب ہمارے، بھائی معاف کیجیے گا میرے سب بھائی بھی ہیں، کچھ میرے شاگرد بھی ہیں، اس لیے اپنا حق سمجھتے میں تلخ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مرض بڑھ گیا۔ ہمارے شاعر اور بہت سے ہمارے قراء خود اشارے کرتے ہیں، کیا ہے بھئی قرآن اور اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کی نعتوں میں ان ہنگاموں کا کیا مطلب ہے؟ آپ حضرت حسان سے بڑے شاعر ہیں، حضرت حسان نے اس مسجد میں نہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتیں سنائی ہیں، ایک بار نہیں کئی بار سنائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان بڑا اچھا کلام پڑھتا ہے، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے، لیکن کسی نعت پر آپ نے سبحان اللہ، حیاک اللہ، ووا ووا، اگر پورے ذخیرے حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ دکھا دے کہ ایک مرتبہ بھی حضور نے نعت کے شعر پر اس طرح داد دی ہو، زندگی بھر میں اس کی علمی غلامی کرتا رہوں گا۔
ایک جگہ نہیں دکھا سکتے. نہ یہ صحابہ کا طرز ہے. وقار، ڈر کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، بجھا کر کے تب کلام پڑھیے. جو شاعر نے کہا نا کہ مزہ جب ہے کہ قبر میں بھی فرشتے کہہ دیں کلام ہو جائے، یہ ہو تو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن پہلے عشق محبت میں ڈوب کر کے اس کے حق کی رعایت کر کے دیکھیے، پھر یقیناً منکر اور نکیر، مبشر اور بشیر کہیں گے کہ ایک نعت سنا دو. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے نعت کے انداز اور طریقے سیکھنے ہوں گے. تو میری یہ باتیں تلخ ضرور ہیں کچھ، لیکن چونکہ سب میرے بھائی ہیں، بعض میرے ان میں شاگرد بھی ہیں، کچھ میرے دوست احباب ہیں، اور یہ جو ایک تہمت لگی ہوئی ہے صدارت کی اور عالم کی، اس کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو باتیں اصلاح طلب ہوں، جو علماء کے خادم ہوں، ان کے پیر کی جوتیاں ہوں. مجھ جیسے لوگ عالم تو نہیں ہوں لیکن علماء کے پیر کی جوتی ہوں. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ جب بھی ہم قافلے کو راہ حق سے ہٹتا ہوا دیکھیں تو ہم قافلے کو صحیح راہ دکھانے کا فرض ضرور نبھائیں گے. اچھا لگے بہت اچھی بات ہے، ناگوار لگے تو ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا کہ اسے ہماری یہ بات پسند ہے یا پسند نہیں ہے. اس نے پسند کر لیا تو ہماری آخرت بن جائے گی. اس لیے پھر سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، داد کے نام پر کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، بیچ میں کسی طرح کی باتیں نہیں. جسے قرآن سننے میں مزہ نہ آ رہا اور باتیں کرنے میں مزہ اٹھ کر کے چلا جائے. قرآن میں مزہ ہے تو بس قرآن سنو، اپنی باتوں کو بھول جاؤ. اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ کو اپنی باتیں اچھی لگتی ہیں تو پھر آپ کے لیے اس مجلس میں بیٹھنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ مجھے بھی قرآن کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.